الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، استاذ العلماء، یادگار اسلاف، ولی کامل حضرت مولانا حافظ شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ کے اس آبائی قصبہ اور مولد میں 50ویں سالانہ سنی کانفرنس کے موقع پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. بہت قیمتی بیانات آپ نے سنے، اگلی نشستوں میں بھی سنے گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا آنا، منتظمین کا جہد شاقہ کے ساتھ یہ جلسہ منعقد کرنا، اہل علاقہ کا دامے درمے قدمے سخنے تعاون کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوں ہی جنت الفردوس میں جمع کر دے. دوستو، سہولت کا زمانہ ہے. ہم دور دراز کے شہروں سے، قصبوں سے یہاں چل کے آئے ہیں اور ہمیں یہاں تک آنے میں کسی قسم کی کوئی دقت کا، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ذرا ماضی کی طرف، ماضی کے دریچوں میں جھانک کے تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ آج سے 25، 30 یا 40 سال پہلے تک دھولر کے اس قصبہ میں جلسہ منعقد کرنے کے لیے حضرت مولانا حافظ شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ کو تنے تنہا کتنی مشقتیں اٹھانا پڑتی تھیں.
ایک ایسا شخص کہ جس کی زندگی لاہور میں گزر رہی تھی، لیکن ان کو اپنے علاقہ کے لوگوں کے عقیدے کی، اعمال کی، کردار کی، اخلاق کی کتنی فکر تھی۔ علماء کرام سے وقت لینا، پروگرام طے کرنا، اور پھر لاہور سے چل کے یہاں آنا، اور تلگنگ کے تھانوں میں ادھر ادھر بھاگ بھاگ کے جلسے کی منظوری کے لیے درخواستیں لے کے جانا، خدا جانے ان کو کتنی محنت کے ساتھ یہ سفر طے کرنا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح مبارک کو جنت میں شاد رکھے۔ جو قوم اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکت عطا کرتا ہے، اپنے عقیدے میں وہ برکت محسوس کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے پل پل میں برکتیں محسوس کرتے ہیں۔ اور جو قومیں اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہیں، وہ جیتے جی مر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے لگائے ہوئے اس گلشن کو شاد آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ جب ہم نہیں ہوں گے، آج کی نسلیں نہیں ہوں گی، اللہ کرے کہ قیامت کی صبح تک دھولر کی سرزمین پر یہ سالانہ سنی جلسہ یوں ہی منعقد ہوتا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان ہوتی رہے، صحابہ کی محبت کے چرچے ہوتے رہیں، اہل بیت کی تعلیمات کے چرچے ہوتے رہیں، اور پھر انہی آوازوں میں ہم سارے کے سارے قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت بینہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو عیسائیوں کے ایک علاقہ میں بھیجا۔ اس علاقہ کا نام تھا نجران۔ اب تو وہ بڑا علاقہ ہے، اس زمانے میں ایک چھوٹا قصبہ تھا، عیسائیوں کی آبادی تھی۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو یہ پیغام دیا کہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لو، یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے، یہ تو ہے ہماری دعوت، سب سے پہلے ہماری خواہش یہ ہے کہ تم سارے عیسائیت کو ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تم عیسائی مذہب پہ قائم رہنا چاہتے ہو، تو پھر دوسرا کام یہ کرو کہ اسلامی اصول کے مطابق سالانہ جزیہ دے کر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کی ماتحتی میں دے دو، اقرار کر لو کہ ہم یہاں حکمران ہونے کی حیثیت سے نہیں رہ رہے، بلکہ محکوم ہونے کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، پھر آپ کی جانوں، آپ کے مالوں اور آپ کی عزتوں کا ضامن دین اسلام ہوگا، بیت المال ہوگا۔ اگر یہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر تیسرے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم آپ کے ساتھ پھر جہاد کریں گے۔ ان تینوں کاموں میں سے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق ہمیں آگاہ کر دیں۔ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، سارے مسلمان ہو جائیں، نہیں تو پھر سالانہ جو تمہارا جزیہ بنے گا، ٹیکس بنے گا، وہ بیت المال کو ادا کرتے جائیں، یہ بھی نہیں تو پھر جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ مہلت دیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک وفد نجران کے نصارہ کا مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور اسلام کی مقدس تعلیمات، اہل اسلام کا حسن اخلاق، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن تربیت کا اندازہ لگائیے کہ مسجد نبوی میں یہ محفل منعقد ہو رہی ہے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، این دوپہر کے وقت
دوران گفتگو کہنے لگے کہ یہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا خلوت میں چلے جائیں اور اپنی عبادت کر کے واپس آ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں کھڑے ہو کے اپنی عبادت کر لو، چونکہ وفد ہے نا، مہمان ہے۔ جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اہل اسلام سے کون سے تحفظات ہیں، کیا گلہ ہے، کیا شکوہ ہے؟ اب یہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے تناظر میں جو بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ انشاءاللہ ہم نے آج کی اس مجلس کے اندر کرنا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے ایک شکوہ ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ حق نہیں دیتے جو ان کا حق بنتا ہے۔ توجہ فرمائیے جی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ حق نہیں دیتے جو حق ان کا بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہی کسی کو حق نہیں دیتا اور وہ بھی اپنے ایک ایسے بھائی کو جو شرف نبوت سے مشرف ہیں، جو منصب رسالت پہ فائز ہیں، تو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہیں، اگر میں ہی ان کو حق نہیں دیتا تو پھر دنیا میں کون ہے جو کسی کو کسی کا حق دے؟ تم ذرا بتاؤ کہ عیسیٰ نبی کا کون سا حق تھا جو ان کو نہیں مل رہا؟ تو کہنے لگے جی وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور آپ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، الیاذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حق ہے کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، آپ ان کو اللہ کی اولاد نہیں مانتے، آپ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، نمائندہ کہتے ہیں، ترجمان کہتے ہیں، اولاد نہیں مانتے۔ ہمارے نقطہ نظر سے آپ کی جانب سے یہ عیسیٰ نبی کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک اصول قائم کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تو بڑی صاف ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ پہلے مشترکات پہ بات ہو جائے۔ آدم نبی کو مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ یہودی بھی کہتے ہیں ان کو کوئی باپ نہیں تھا، عیسائی بھی کہتے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں تھا، مسلمان بھی کہتے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ ان کو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا، محض کن کہہ کے۔ خلقہ من تراب، ان کی، کس کی؟ عیسیٰ نبی کی تخلیق تراب سے ہوئی ہے، مٹی سے۔ اللہ پاک نے مٹی کا ایک ڈھانچہ تشکیل دیا، مٹی کا ایک مجسمہ بنایا اور اس میں اپنے مشیت کے اشارے سے فرمایا کہ ہو جا، زندہ انسان بن جا، فیکون، تو وہ زندہ انسان بن گئے۔ کیا آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو عیسائی کہنے لگے کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے تھے۔ تو فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا کیا اور اس کے باوجود وہ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے والدہ کے ذریعے بغیر باپ کے پیدا کیا تو وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو گئے؟ اگر آدم اللہ کی مخلوق ہیں تو عیسیٰ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ پیاری دلیل ہے نا، سمجھا دیا۔ اب
جس کے مقدر میں کوئی فہم تھا، کوئی سمجھ تھی، اس کو تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن جو اب بھی ضد پر قائم تھے، نہیں جی آپ حق تلفی کر رہے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الیاذ باللہ اولاد نہیں مانتے، بندہ کہتے ہیں. کائنات کے رب نے اب دوسرا اصول جاری کر دیا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واضح علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس مسئلے میں، کون سے؟ حضرت عیسیٰ کے مسئلے میں، اگر کوئی بندہ عیسیٰ نبی کے مسئلے میں جھگڑا کھڑا کرتا ہے، واضح علم آ گیا. علم کیا ہے؟ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی بیوی سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی خاندان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی رشتہ داروں سے پاک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. اللہ وہ ہے جو سلاتا تو ہے، خود سونے سے پاک ہے، کھلاتا تو ہے، خود کھانے سے پاک ہے، پلاتا تو ہے، خود پینے سے پاک ہے، اولاد دیتا ہے لیکن خود اولاد سے پاک ہے، اپنی مخلوق کے جوڑے بناتا تو ہے لیکن خود جوڑا بننے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک کھلا اصول دے دیا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اور کائنات کے اندر جتنا کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق میں مختلف درجات ہیں، کچھ ملائکہ ہیں، کچھ انبیاء ہیں، کچھ مرسلین ہیں، کچھ صحابہ کرام ہیں، کچھ اہل بیت عظام ہیں، کچھ تابعین ہیں، کچھ تبع تابعین ہیں، کچھ اولیاء اللہ ہیں، کچھ علماء کرام ہیں، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی شہری، کوئی دیہاتی، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی اس برادری کا، کوئی اس برادری کا، کوئی اس شہر کا، کوئی اس شہر کا. یہ ساری کی ساری نسلیں، اصلیں جو اللہ نے کائنات کے اندر بکھیری ہوئی ہیں، یہ کل کی کل اللہ کی مخلوق ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، ٹھیک ہے نا جی. لیکن فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، واضح علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں اور بار بار یہ رٹی رٹائی بات کرتے ہیں، آپ عیسیٰ نبی کی حق تلفی کر رہے ہیں، آپ عیسیٰ نبی کی حق تلفی کر رہے ہیں. تو پھر آپ ان کے ساتھ علم کے دائرے سے نکل کے بات کریں. علم کے دائرہ کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباحثہ یا مناظرہ یا ٹیبل ٹاک یا تبادلہ خیال یا مشورہ، کوئی بھی نام دے دیں. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ علم کی زبان نہیں سمجھتے تو آپ دائرہ علم کو کراس کر کے ایک اور کام کیجئے. فَقُلْ تَعَالَوْا، آپ فرما دیجئے آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے کے آؤ. ونساءنا ونساءکم، تم عورتیں لے کے آؤ، ہم بھی عورتیں لے کے آتے ہیں اپنی. وانفسنا وانفسکم، تم بنفس نفیس چل کے آؤ، ہم بھی بنفس نفیس چل کے آتے ہیں، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک بات طے کر لیتے ہیں. کون سی؟ ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، تم اپنا عقیدہ بیان کرو. ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، تم کہو کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر اور بندے نہیں، اللہ کی اولاد ہیں الیاذ باللہ. تم اپنا عقیدہ بیان کرو، ہم اپنا عقیدہ بیان کریں گے، اور یہ بیان کرنے کے بعد اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بددعائیہ جملہ کہہ دیں کہ یا الہ العالمین ثم نبتہل، اب ہم
دائرہ علم سے نکل کے، مناظرے سے نکل کے، مباحثے سے نکل کے مباہلے کی فضا میں آ گئے ہیں۔ مباہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غضب طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب طلب کرنا۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو سچا ہے وہ بچ جائے، جو جھوٹا ہے اس کو زمین میں دفن کر دے، اس کو زمین میں غرق کر دے۔ اب بات علم کی تو رہی نہیں، آخری نبی کتنی خوبصورتی کے ساتھ تمہیں سمجھا رہے ہیں اور بات تمہارے پلے نہیں پڑتی، تم بار بار وہی لکیر پیٹتے جا رہے ہو کہ تم عیسیٰ نبی کی حق تلفی کرتے ہو۔ تو آؤ پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اس کو بچا لے اور جو جھوٹا ہے اس کو زمین میں غرق کر دے، یہی گھوڑا یہی میدان۔ یہ کہہ کے پیغمبر واپس آ گئے۔ عیسائیوں میں سے ایک بوڑھا پادری، بوڑھا عیسائی اپنی جگہ سے اٹھا اور عیسائی پادریوں کے کان میں جا کے ایک مشورہ دیتا ہے۔ یہ بزرگوں کا وجود بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، خواہ عیسائی ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ ہندو ہوں، خواہ مسلمان ہوں۔ جس معاشرے میں بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی ابتلاؤں سے اپنی قوم کو بچا لیتے ہیں۔ ایک بوڑھا پادری اپنی جگہ سے اٹھا اور پادریوں سے جا کے کہنے لگا، یہ انہوں نے جو مباہلے کا چیلنج دیا، کیا خیال ہے، قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قبول کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تم نے قبول کر لیا، مباہلہ تو ہوگا، بعد میں ہوگا یا نہیں ہوگا، تم پہلے زمین میں دفن ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ان کا چہرہ بتاتا ہے یہ سچے نبی ہیں۔ یہ چہرہ جو ہے نا، سچے کا چہرہ ہے، سچے نبی کا چہرہ بولتا ہے، بشرطے کہ دیکھنے والوں میں ضمیر موجود ہو۔ مثال کے طور پہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ جب بھی کسی کو دعوت دیتے ہیں کوئی نہ کوئی مطالبہ سامنے آتا ہے، یہ کام کر دیں ہم کلمہ پڑھ لیں گے، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہم کلمہ پڑھ لیں گے، وہ درخت جو سامنے موجود ہے زمین چیر کے آپ کے قدموں میں آ جائے ہم کلمہ پڑھ لیں گے، آپ فلاں معجزہ ظاہر کر دیں اپنے دستے عطر پہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ حتیٰ کہ ایک دیہاتی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی اور تو اسے آیا کچھ نہیں، اچانک اس کے سامنے سے گو گزری، گو جو ہمارے دیہاتی علاقوں میں ہوتی ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ گو کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ ذئب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گو کی طرف اشارہ کیا، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک سے لپٹ کے کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہ پیغمبر کی دعوت، یہ پیغمبر کی آواز چلتے چلتے جب پہنچتی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کو، ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، خاتم النبیین ہوں، صاحب وحی ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کتاب ہوں، میری دعوت ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نگاہیں اٹھا کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا اور بغیر کوئی مطالبہ کیے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر تیرے کلمہ پڑھنے نے مجھے خوش بھی کیا، متحیر بھی کیا، حیران کر دیا، اس لیے کہ جو بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے معجزہ طلب کرتا ہے۔ آپ نے میری دعوت سنی، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، مجھے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو صدیق نے جواب دیا میں نے غور کے ساتھ آپ کا چہرہ انور دیکھا تو میرے ضمیر نے کہا یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے۔ تو ضمیر سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ جب بندہ بے ضمیرہ بن جائے پھر اس کے سامنے نہ نبی کی حیثیت، نہ خدا کی حیثیت، نہ صحابہ کا مقام، نہ اہل بیت کا مقام، نہ کسی چھوٹے بڑے کی تمیز، بندہ بے ضمیرہ بن جائے تو پھر وہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو بزرگ پادری اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کے کہتے ہیں کیا پروگرام ہے تمہارا؟
انہوں نے کہا چیلنج قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ سچے رسول ہیں، اگر تم نے ان کا دعوت مباہلہ ان کی قبول کر لی، اگر تم نے ان کا چیلنج قبول کر لیا، مباہلہ تو ہوگا کہ نہیں، قبول کرتے ہی تم زندہ زمین میں غرق ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ بائبل، تلمود اور انجیل کی تعلیمات یہی کہتی ہیں، جو قومیں سچے نبی کا چیلنج قبول کرتی ہیں وہ زندہ زمین میں دفن ہو جاتی ہیں۔ یہ کام نہ کرنا۔ چنانچہ مباہلہ نہیں ہوا، انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے، ہم سالانہ جزیہ ادا کریں گے، ٹیکس ادا کریں گے، اور ایک امین ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو سالانہ ہم سے ٹیکس وصول کر کے پوری دیانتداری کے ساتھ آپ جناب کی خدمت میں پیش کر دے، بیت المال میں جمع کرا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کے ساتھ اپنے جس صحابی کو امین بنا کر بھیجا وہ تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جس پر نبی اعتماد کر رہے ہیں، لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ صحابہ پر اعتماد کس نے کیا؟ خاتم الانبیاء نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح امین ملت، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو ایام تکلیف میں جب آپ نے فرمایا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں، لوگوں میں سے کسی کو کہو کہ جا کے امامت کریں، صحابہ کرام کو نماز پڑھا دیں، ابو عبیدہ بن جراح پاس بیٹھے تھے، حضرت علی بھی پاس بیٹھے تھے، حضرت عباس بھی پاس بیٹھے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، علی المرتضیٰ، عمر بن خطاب، حضرت عباس، ابو عبیدہ بن جراح، جن پر آپ اعتماد فرماتے ہیں، ان میں سے کسی کو کہہ دیں یہ جا کے نماز پڑھا دیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے۔ عمر کو کہاں کھڑا کرنا ہے پیغمبر جانتے ہیں، علی کو کہاں کھڑا کرنا ہے پیغمبر جانتے ہیں، عباس کو کہاں کھڑا کرنا ہے پیغمبر جانتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح کا کیا مقام ہے پیغمبر جانتے ہیں۔ یہ سارے آسمان علم اور آسمان ایمان کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کے نور سے ایک ایک صحابی کو چمکا کے اعلان کر دیا، اصحابی کالنجوم، میرے کل کے کل صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کل کے کل چمکتے ہیں، کسی سے بھی فیض حاصل کرو گے محروم نہیں رہو گے، بلکہ اس تارے کی چمک میں جنت الفردوس میں داخل ہو جاؤ گے۔ بات ختم ہو گئی، ابو عبیدہ بن جراح چلے گئے، نجران کے اندر جا کے رہائش اختیار کر لی، سالانہ کی بنیاد پہ ان کا جو جزیہ بنتا تھا وہ جمع کرتے تھے، اور پوری دیانتداری کے ساتھ مدینہ پاک آ کے بیت المال میں جمع فرما دیا کرتے تھے۔ بات ختم ہو گئی، مباہلہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر وہ مباہلے کا چیلنج قبول کرتے تو زندہ زمین میں غرق ہو جاتے۔ مباہلہ ہوا ہی نہیں، عیسائیوں کو ہمت ہی نہیں ہوئی۔ یہ باب تو ہو گیا پورا، عیسائیوں کا علاج ہو گیا۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہوئی ہوگی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا، باقی سب نے اعتراف کر لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مباہلہ قبول کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ سارے کے سارے محکوم ہو کے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ یہ باب یہیں پہ ختم ہو گیا، لیکن کچھ اور لوگوں کے پیٹ میں مروڑ کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک نیا عنوان اختیار کیا۔ عیسائی تو مار کھا گئے نا، لیکن عیسائیوں کی اولادیں، یہودیوں کی اولادیں وہ آگے آ گئیں اور انہوں نے ایک نیا ٹاپک کھڑا کر دیا۔ او جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مباہلہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر گئے تھے، ساتھ حضرت علی تھے، نمبر 2 امام حسن تھے، نمبر 3 امام حسین تھے، نمبر 4 شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ تھے۔
4 یہ تھے، 5ویں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 پہ چادر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو پتہ چلا اہل بیت یہی ہیں اور کوئی نہیں۔ فتنے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، لڑانے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا نا، عیسیٰ نبی کا حق یہ ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے، انہوں نے کہا اہل بیت کا حق یہ ہے کہ صحابہ کو گالیاں دی جائیں، اہل بیت کا حق یہ ہے کہ نبی کی ازواج کو گالیاں دی جائیں، اہل بیت کا حق یہ ہے کہ نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا جائے، اہل بیت کا حق یہ ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے۔ بتائیے، جس طرح عیسائی محبت عیسیٰ کا دعویٰ کر کے دلیل لانے میں بے وقوف تھے، یہ بھی محبت اہل بیت کا دعویٰ کر کے دلیل لانے میں بے وقوف ثابت ہوئے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے جی؟ بھائی عیسائیوں نے جو کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کو بیٹا نہیں مانتے، تو یہ بکواس ہے یا ان کے حق کی لڑائی ہے یا ان کے حقوق کی جنگ ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے صحابہ سے اعلان لا تعلقی کر دو، محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے صحابہ پر تبرع شروع کر دو، محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے نبی کی ازواج پہ لب کشائی اور انگشت نمائی کرنا شروع کر دو، مان لیجئے جس طرح عیسائی اپنے دعوے میں احمق تھے، یہ محبان اہل بیت بھی نام نہاد ہیں اور اپنے دعوے میں احمق ہیں۔ کہنے لگے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کے نیچے جن جن بندوں کو دیا تھا وہی اہل بیت میں سے ہیں، بس اور کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، چادر کے نیچے حضرت عباس تو نہیں تھے، آپ کی تحقیق کے مطابق وہ بھی اہل بیت سے نکل گئے۔ چادر کے نیچے حضرت خدیجہ بھی نہیں تھیں، پھر وہ بھی نکل گئیں۔ چادر کے نیچے زین العابدین نہیں تھے، محمد باقر نہیں تھے، جعفر صادق نہیں تھے، تقی نقی نہیں تھے، حسن عسکری نہیں تھے، امام مہدی نہیں تھے۔ تو یہ جتنے 12 ائمہ جن کی بنیاد پہ آپ کے مذہب کی ناجائز اور کمزور عمارت کھڑی ہے، یہ تو ساری دھڑام سے نیچے آ گئی نا، کیونکہ اہل بیت میں صرف 4 ہی ہیں۔ بقول تمہارے کہ اہل بیت میں صرف یہ 4 ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، وہی اہل بیت میں سے ہیں۔ چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، ایک مسئلہ حل کیجئے، جو چادر کے نیچے آئے وہ تو ہیں اہل بیت۔ چادر کس کی تھی یہ کسی نے بتایا ہے؟ چادر کس کی تھی؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو ذرا بتا دے۔ بھائی نبی علیہ السلام نے جو ان 4 پہ چادر ڈالی ہے وہ چادر کس کی تھی؟ وہ چادر تھی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی۔ جو چادر کے نیچے آئے اگر وہ اہل بیت ہیں تو چادر والی اہل بیت سے خارج کیوں ہو گئی؟ جو چادر کے نیچے آئے وہ تو ہیں نبی کے گھر والے اور چادر والی گھر والی سے فارغ ہے۔ جو چادر کے نیچے آئے وہ تو ہے نبی کا خاندان، اور جس نبی کی عزت و حرمت کی چادر ہے وہ خاندان سے نکل گئی۔ کیا یہ فلسفہ عقل قبول کرتی ہے؟ نہیں نہ کرتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کے اہل بیت کل کے کل حق، لیکن اہل بیت کی ابتدا نبی کی ازواج سے ہو رہی ہے۔ نبی کی ازواج، نبی کی بیویاں جو قرآن کی تصریح کے مطابق ازواجہ امہاتہم ہیں، جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ الحمدللہ ہمارے دل میں جتنی محبت باقی صحابہ کی ہے اتنی ہی محبت امام عالی مقام حسن و حسین سے بھی ہے، بلکہ ان کی بعض جزوی فضیلتوں کی وجہ سے ان سے کسی قدر زیادہ بھی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو اب یہ رشتہ کن کا ہے؟ وہ نانی ہے یہ نواسہ ہے، ایسی ہے نا؟ تو کیا نانی اور نواسہ کا پردہ ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اماں عائشہ سے یا حضرت
حفصہ سے یا حضرت میمونہ سے یا حضرت ام سلمہ سے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، آپ نگاہ اٹھا کے اپنی کسی نانی محترمہ کو دیکھتے نہیں تھے، نگاہیں نیچے کر کے بات کرتے تھے۔ یہ معتبر روایت اہل سنت نے بھی لکھی اور اہل تشیع کے معروف عالم علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار کے اندر بھی لکھی کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو نگاہیں جھک جاتی تھیں، بلکہ آنکھیں بند کر دیتے اور بیٹھ کے باتیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، حسن کیا تم نہیں جانتے تم ہماری اولاد ہو، تم ہمارے نواسا ہو، ہم تمہاری نانیاں ہیں، کیا وجہ ہے گھر میں آتے ہو شرمیلے شرمیلے بن کے، اجنبی اجنبی بن کے رہتے ہو، بے تکلف ہو کے اپنوں جیسا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ امام حسن کا جواب سنیے، فرمایا میں جانتا ہوں میرے اور آپ کے درمیان پردہ نہیں، میں جانتا ہوں میں آپ کا نواسا ہوں، میں جانتا ہوں آپ میری نانی ہیں، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں نبی کی عزت کو نگاہ بھر کے دیکھوں۔ میری غیرت، میرا ضمیر، میرا خمیر، میرا ایمان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں نبی کی حرمت پہ نگاہ ڈالوں۔ نبی کی جن عزتوں کا لحاظ امام حسن نے کیا، پاکستان کے ذاکر نہیں کہتے ہیں جی نبی کی بیویوں کو گالیاں دینا اہل بیت کا حق ہے، نبی کی بیویوں پر تبرہ کرنا اہل بیت کا حق ہے، نبی کی بیویوں پر لب کشائی کرنا اہل بیت کا حق ہے۔ یہ اہل بیت کا حق ہے یا ابلیسیت ہے؟ یہ اہل بیت کا حق ہے یا کفر ہے؟ جتنا اہل بیت کا حق اہل سنت نے مانا اور منوانے کی دعوت دے رہے ہیں، دنیا کا کوئی فرقہ نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں نبی کا سارا خاندان عظمت والا، نبی کا سارا خاندان شان والا، نبی کا سارا خاندان مقام والا۔ دوسری غلط فہمی کون سی پیدا کی؟ رات جاتی ہوئے کسی سنی سے پوچھیں گے آپ واقعہ مبیلہ کو مانتے ہیں؟ جی ہم ہی تو مانتے ہیں، آپ کو تو ماننے کا حق ہی نہیں، آپ نے تو کہا قرآن غار میں ہے اور واقعہ مبیلہ ہے اسی قرآن میں، مبیلہ کا ذکر ہے اس قرآن میں جو اہل سنت پڑھتے ہیں۔ آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا یہ قرآن صحابہ کا ترمیم شدہ ہے، یہ تعریف شدہ ہے، آپ کو مبیلہ کی بات کرنے کا حق کس نے دیا؟ او جی ہمارا قرآن تو غار میں ہے، ہم کہتے ہیں تمہارا قرآن غار میں ہے، ہماری غار قرآن میں ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ سنیوں کا قرآن بھی سلامت، سنیوں کی غار بھی سلامت۔ جس نے ہماری غار دیکھنی ہو چلا جائے مکہ المکرمہ، غار حرا بھی موجود ہے، غار ثور بھی موجود ہے۔ سنیوں کی غار بھی سلامت، سنیوں کا قرآن بھی سلامت، سنیوں کا صدیق بھی سلامت۔ نہ تمہارا امام سلامت، نہ تمہاری غار سلامت، نہ تمہاری کتاب سلامت، اور مقدمہ لڑ رہے ہو اہل بیت کا۔ اس سے بڑی بے وقوفی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی فرقہ وارانہ باتیں تو نہیں ہیں؟ ہاں جی، لوگ جو جہان کا جھوٹ کا آسمان سر پہ اٹھا لیں، ہم کہتے ہیں ان کا مذہبی حق ہے، تو کیا اہل سنت کو اپنے گھروں میں، اپنے اسٹیجوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں اپنا مذہب بیان کرنے کا حق نہیں ہے؟ رات جاتی ہوئے کسی کو کہہ دیا او جی آپ واقعہ مبیلہ کو مانتے ہیں؟ سادہ لو بھولے بالے سنی نے کہہ دیا بالکل مانتے ہیں جی، کیوں نہیں مانتے؟ انکار والی کون سی بات ہے؟ اچھا جی آپ مانتے ہیں نبی اپنے ساتھ کتنی بیٹیاں لے کر گئے تھے؟ وہ جناب ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ، بس نتیجہ نکل آیا نبی کی بیٹی ایک ہی تھی۔ غلط فہمی سے غلط فہمی، کوئی نت نیا اعتراض ایجاد کر کے، کوئی تہمت تراش کے اس کو اہل سنت میں پھیلا دینا۔ اور جناب نبی علیہ السلام کی تو ایک ہی بیٹی تھی، حالانکہ حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں بھائی؟ آواز سے بولیے، بڑا پیارا عدد ہے، خلافت راشدہ، اور آواز سے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ ہمارے قائد اہل سنت پیر و مرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین، او بھائی درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھل سے، درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھل سے۔ شیخ مدنی کے درخت کو پہچاننا ہو قاضی مظہر حسین کو دیکھ لو، اور قاضی مظہر حسین کو پہچاننا ہو تو ان کے مرید مولانا حافظ شاہ محمد کو دیکھ لو۔
جن کے مرید اتنے متقی ہیں، جن کے مرید اتنے کامل لوگ ہیں، جن کے مرید اس قدر عظمت والے لوگ ہیں، وہ پیر کس درجہ کے لوگ ہوں گے؟ ہاں جی، وہ فیض پھیلانے والے کس کمال کے لوگ ہوں گے؟ ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنی قوم کو بڑا مثبت، بڑا خوبصورت نعرہ دیا، فرمایا نبی کی خلافت 4 یاروں میں منتقل ہوئی۔ کتنے یاروں میں؟ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے نا، ہم سب کا ایمان ہے۔ بات چلی حضرت عیسیٰ نبی کی تو درمیان میں ایک یہ بات بھی آ جائے، کیوں جی ہم سب کا ایمان ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہے نا؟ جو زندہ موجود ہوتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب کوئی غار میں نظر نہیں آ رہا، ہم نہیں مانتے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، قرآن میں تصریح آ گئی، 200 روایات میں تصریح آ گئی، اہل بیت مان گئے، صحابہ مان گئے تو سنیوں نے بھی مان لیا۔ اگر کسی غار میں کوئی بزرگ سلامت ہوتے تو ہمیں ماننے میں کیا تکلیف تھی، ہم اس کو بھی مان لیتے۔ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ نبی آسمانوں پر زندہ موجود ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے، پیغمبر آخری نبی، آخری معصوم، آخری امام۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند، امامت کا دروازہ بند، عصمت کا دروازہ بند۔ اگر کوئی کہتا ہے حضور کے بعد صاحب کتاب نبی نہیں آ سکتا، صاحب کتاب نبی نہیں آ سکتا، کتاب کو مان کے نبی کے سائے کے نیچے کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی کہے حضور علیہ السلام کے بعد نبی تو نہیں آ سکتا، البتہ معصوم آ سکتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی آمد پر نبوت بھی ختم، امامت اور عصمت بھی ختم۔ اب ختم نبوت کے بعد اگلا دائرہ کون سا ہے؟ خلافت کا، اور خلافت معودہ۔ خلافت معودہ کا مطلب ہے جن کی خلافت کا وعدہ کیا گیا۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ کائنات کا رب نبی کے بعد جن کو زمین میں تمکنت دے گا، استخلاف دے گا، خلافت دے گا، حکومت دے گا، ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی وہ مہاجر ہوں گے۔ پہلی نشانی کیا ہوگی؟ وہ مہاجر ہوں گے۔ ابو بکر صدیق مہاجر، جناب عمر فاروق بھی مہاجر، جناب عثمان غنی بھی مہاجر، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی مہاجر۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت عنوان دیا کہ جس نے قرآن کو مان لیا اس نے پچھلی ساری کتابوں کو مان لیا، جس نے آخری نبی کو مان لیا اس نے پچھلے سارے نبیوں کو مان لیا، جس نے جبریل فرشتے کو مان لیا اس نے سارے فرشتے کو مان لیا، اسی طرح جس نے 4 یاروں کو مان لیا اس نے نبی کے کل صحابہ و اہل بیت کو مان لیا، کیونکہ نبی کے کل صحابہ و اہل بیت ان 4 میں جمع ہے۔ اس لیے ہمارا مثبت نعرہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ ہمارے بعض دوست غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، اور ممکن ہے کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد وہ غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے کسی کے دماغ میں ڈال دیں کہ جناب 4 تو حق، باقی سارے جھوٹ۔ نبی کے صحابہ تو ہیں 1.5 لاکھ، نبی کے صحابہ تو ہیں 2.25 لاکھ، آپ کہتے ہیں 4 حق ہیں تو کیا باقی سارے جھوٹے ہیں؟ تو ہم نے جواب کیا دینا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی ترجمہ ہے نا جی؟ یہ کلمہ پورا ہے کیا ادھورا ہے؟ پورا ہے نا، آگے تو کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں؟
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں. آپ نے تو کہا محمد اللہ کے رسول ہیں, تو محمد تو رسول, باقی رسول نہیں. کیا اس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں نکالا جا سکتا. ہمارا جواب کیا ہوگا؟ او بھائی, جس نے آخری نبی کو مان لیا اس کا خود بخود پچھلوں پر ایمان ثابت ہو گیا. ہم کہتے ہیں جس نے 4 کو مان لیا اس کا کل صحابہ پہ ایمان ثابت ہو گیا. خلافت راشدہ حق 4 یار. اب یار لوگوں نے غلط فہمی پیدا کر دی. اور جناب, آپ واقع مبیلہ کو مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں جی. مبیلہ تو ہوا ہی نہیں, یہ تو پیش آتے آتے رہ گیا. عیسائیوں کو ہمت نہیں ہوئی, جرات نہیں ہوئی. اور نہیں جی, ہم ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتنی بیٹیاں لے کر گئے تھے؟ زینب تھی, آپ نے کہا جی نہیں. رقیہ تھی, آپ نے کہا جی نہیں. ام کلثوم تھی, آپ نے کہا جی نہیں. فاطمہ ہی تھی نا؟ جی فاطمہ ہی تھی. تو نتیجہ نکل آیا نبی کی ایک بیٹی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا. اچھا جی, نبی کی ایک بیٹی ہو اور 3 نہ ہو, آپ پہلے اپنی ٹینشن بتائیے, آپ کا اس میں فائدہ کیا ہے؟ 3 بیٹیوں کا انکار کر کے, ایک بیٹی کا اس بات کر کے آپ کا فکری, مذہبی, شعوری آخر فائدہ کیا ہے؟ تو ہمیں تو نہیں نہ بتاتے, لیکن اپنے گھروں میں جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر باقیوں کو بیٹیاں مانتے ہیں نا تو حضرت عثمان کو داماد ماننا پڑتا ہے. حضرت عثمان کو داماد ماننا پڑتا ہے. پڑوسیوں کی دیوار گرنی چاہیے چاہے اپنی بھینس دب کے مر جائے. حضرت عثمان داماد ثابت نہ ہو چاہے خود پکے ٹھکے کافر بن جائے. نبی کی حرمت کا انکار کر دو بھائی. نبی کی بیٹیوں کا انکار نبی کی غیرت کا انکار ہے. مثال کے طور پہ مجمع میں سے میں ایک بندہ کھڑا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی صاحب آپ کی کتنی بچیاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 4. میں کہتا ہوں جی 2 آپ کی ہیں, 2 آپ کی نہیں ہیں. غصہ آئے گا کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. ایک بھائی کہتے ہیں جی میری 2 بیٹیاں ہیں, میں نے کہا جی ایک آپ کی ہے دوسری آپ کی نہیں ہے. غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تو نبی کی غیرت آپ جتنی بھی نہیں ہے. نبی کی حرمت, نبی کا حیا, نبی کا نسب, نبی کی نسل, نبی کی اصلیت, نبی کا خاندان, نبی کا خون مبارک کا تاثر, کیا وہ آپ جتنا بھی نہیں ہے؟ نبی کی 4 بیٹیاں ماننا نبی کی غیرت کا تقاضا ہے. یار لوگوں نے کہا ہماری مجبوری ہے. سنیوں کو تو یہ مجبوری نہیں بتا سکتے, باہر جا کے تو جھوٹ ہی بولیں گے. اور جناب بتائیے, تم جو کہتے ہو مولوی صاحب بھی آیت پڑھ گئے, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کتنی بیٹیاں ساتھ گئی تھیں؟ رقیہ تھی نہیں, ام کلثوم تھی نہیں, زینب تھی نہیں, صرف فاطمہ تھی نا. تو نتیجہ نکل آیا نبی کی ایک بیٹی ہے. او اللہ کے بندو, مبہلہ کی آیت اتر رہی ہے 9 ہجری میں. کب؟ اور 2 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک نبی کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا. جب 3 بیٹیاں تھیں ہی نہیں تو وہ ساتھ کیسے آتی؟ اور پھر وہ چادر جو اوپر بچھائی گئی تھی 4 کے, وہ چادر کس کی تھی؟ حضرت ام سلمہ کی. تو ایک غلط فہمی ڈالی تھی عیسائیوں نے. کون سی غلط فہمی؟ آپ حضرت عیسیٰ کی حق تلفی کرتے ہیں. کون سی حق تلفی؟ آپ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں, اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. قرآن پاک نے مسئلہ حل کر دیا الحمدللہ. عقیدہ بچا لیا, عقیدہ بتا دیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی حیثیت متعین کر دی. یار لوگوں نے بھی کہا ہمیں آپ سے محبت تو ہے, ہم اتحاد تو چاہتے ہیں, لیکن آپ اہل بیت کا حق نہیں دیتے. حق کیا ہے؟ صحابہ کا انکار کر دو. حق کیا ہے؟ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دو. تو بھائی کسی کو مان لینا اور کسی کو چھوڑ دینا یہ کوئی حقوق کی آواز تھوڑی ہے. کچھ نبیوں کو ماننا کچھ کو چھوڑنا یہ یہودیت ہے. کچھ نبیوں کو ماننا کچھ کو چھوڑنا یہ عیسائیت ہے. اور کل کے کل انبیاء کا ادب کرنا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. ایسے ہی کچھ صحابہ کو ماننا کچھ کو چھوڑنا رافضیت ہے. کچھ صحابہ کو ماننا کچھ کو چھوڑنا ناسبیت ہے. کچھ اہل بیت کو ماننا کچھ کو چھوڑنا خارجیت ہے. اور نبی کے کل گھرانے کا, کل صحابہ کا ادب کرنا, تعظیم کرنا, تکریم کرنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. ہمارے بزرگوں نے جو فکر اور جو مشن ہمیں سونپا ہے الحمدللہ وہ 100% حق پہ ہے. ہم اسی پہ قائم رہنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اسی پہ مریں گے.
آپ سارے دوست بھی وعدہ کرتے ہیں جی؟ یہ اسٹیج ہے مولانا حافظ شاہ محمد صاحب کا، رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ کردار بولتا ہے کردار۔ ابھی وہاں قیام گاہ پہ بیٹھے مولانا عظمت حیات صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی، 14ویں صدی کے اندر ایک بندہ آج ثابت کرو جس کو لاہور میں رہتے ہوئے 65 سال گزر جائیں اور 65 سالوں میں اس کے پاس موبائل فون نہ ہو، مدرسے کا معتمم ہو، موبائل فون نہ ہو، ایک مرلہ زمین اس کے نام پر نہ ہو، اور کسی دشمن نے بھی اس کے کردار پہ انگلی نہ اٹھائی ہو۔ مرید کا یہ حال ہے تو پھر قاضی مظہر حسین کا حال کیا ہوگا؟ ہمارے رہبر سچے قائد سچے رہبر ولی کامل حضرت مولانا حافظ شاہ محمد صاحب، دوستو سنت والجماعت پاکستان، خلافت راشدہ، عقیدہ حیات النبی۔ دوستو میں نے شروع میں کہا آج ہم دھولر میں آتے ہیں، کوئی لاہور سے، کوئی فیصل آباد سے، کوئی گجرات سے، کوئی گوجرانوالا سے، ہمیں آتے ہوئے ہمارے کپڑوں پہ شکن تک نہیں پڑی، ہماری بغل سے پسینے کا قطرہ تک نہیں نکلا، اتنی سہولت کے ساتھ ہم پہنچ گئے، تقریر سنا کے جا رہے ہیں۔ 40 سال پہلے تنے تنہا وہ مرد کلندر آپ کا جلسہ کروانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا تھا، کتنی محنتوں سے گزرنا پڑتا تھا، کتنی مصیبتیں اٹھایا کرتے تھے، تھانہ کچہری سے لے کر علاقے کے سیاستدانوں کے ٹکراؤ تک ہر ایک سے ٹکراتے گئے، لیکن سنی چراغ کو باقی رکھا۔ آپ وعدہ کرو انشاءاللہ اس چراغ کی لو کو باقی رکھیں گے، اس چراغ کی لو سلامت رہے گی۔ حضرت مولانا حافظ شاہ محمد صاحب نے یہاں علاقہ کے لوگوں کو جو مسلک دیا، مسلک وہی حق ہے۔ جس مذہب کے دامن میں عبدالستار تونسوی ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہوتا، جس مذہب کے دامن میں مولانا سرفراز خان صفدر ہو، جس مذہب کے دامن میں مفتی محمد شفیع ہو، جس مذہب کے دامن میں مولانا قاضی مظہر حسین ہو، جس مذہب کے دامن میں علامہ خالد محمود ہو، جس مذہب کے دامن میں علامہ عبدالشکور لکھنوی ہو، جس مذہب کے دامن میں خاندان شاہ ولی اللہ ہو، جس مذہب کے دامن میں مرزا قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہو، جس مذہب کے دامن میں مجدد الف ثانی ہو، جس مذہب کے دامن میں علامہ ابن تیمیہ ہو، جس مذہب کے دامن میں امام ابو حنیفہ ہو، دوستو درخت پھل سے پہچانے جاتے ہیں، لاؤ تم اپنے علامہ باقر مجلسی کا کردار پیش کرو، قاضی نور اللہ شوستری کا کردار پیش کرو۔ ہم کردار پیش کرتے ہیں شاہ ولی اللہ کا، ہم کردار پیش کرتے ہیں شاہ عبدالعزیز کا، ہم کردار پیش کرتے ہیں محمد قاسم نانوتوی کا، ہم کردار پیش کرتے ہیں مولانا سرفراز خان صفدر کا، ہم کردار پیش کرتے ہیں قاضی مظہر حسین کا۔ سنی مذہب سلامت تھا، سلامت ہے اور انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ آپ خاطر جمع رکھیں، اپنے مذہب پہ قائم رہیں، اپنے مذہب پہ۔ دیہاتی علاقے والے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ کٹا قلعے تے چنگا لگ دے، کہتے ہیں نا جی، کٹا قلعے تے چنگا لگ دے۔ ہمارا قلعہ کون سا ہے؟ خلافت راشدہ۔ دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، کوئی نئی بولیاں سننے کی ضرورت نہیں، کسی نئی طرف آواز لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو ورثہ چھوڑا ہے ہم انشاءاللہ اسی پر قائم رہیں گے، ہم اسی کی ترویج کریں گے، ہم اسی کی اشاعت کریں گے، ہم اسی پر باقی رہنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ خدا کرے یہ گلشن قیامت کی صبح تک آباد رہے، اہل حق کی دعوت چلتی رہے، سنی مذہب کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے، اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔